بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی زندگی کی ابتدا کو جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے جسم اور روح کا مرکب بنایا ہے۔ جیسے دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنی دنیاوی ضروریات یا جسمانی ضروریات جنہیں ہم کہتے ہیں وہ پوری کرنے کے لیے ہم خوراک، لباس، آرام، رہائش یہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں جس سے ہمارے جسم کی مادی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے روح کو جب ہم روحانی زندگی کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ روحانی زندگی کی ابتدا توبہ سے ہوتی ہے، کیونکہ توبہ روح کا غسل ہے۔ جب تک غسل نہیں ہوگا تب تک آگے ہم اس کی کسی بھی قسم کی کوئی عبادت یا کوئی اس کا سلسلہ جو ہے وہ ہم آگے شروع نہیں کر سکتے۔ لوگ عبادات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دیگر نوافل ہیں، ذکر اذکار ہیں، وہ سب کرتے ہیں۔ اس سے ان کو وہ تقویت نہیں مل پاتی جو کہ ان کی روح کی ضرورت ہوتی ہے۔ توبہ کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو روئے زمین پر اتارا ہی توبہ کے لیے تھا۔ ہم سب جانتے ہیں، قرآن پاک میں ذکر ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت میں دیکھا کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور بی بی حوا سے بھی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم اب تم زمین پر جاؤ اور اپنا تزکیہ کر کے اور توبہ کر کے واپس آ جاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے بھی فرمایا کہ اور اب تم سب باری باری نیچے اتر جاؤ۔ تو اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام روئے زمین پر آئے، انہوں نے آ کے توبہ کی، تزکیہ کیا، اس کے بعد بی بی حوا جو ہے ان سے ان کا ملاپ ہوتا ہے تو اولاد آدم جو ہے وہ روئے زمین پر پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب اولاد آدم کی باری آئی تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو اپنے اپنے وقت میں مختلف جیسے جیسے اولاد آدم روئے زمین پہ پھیلتی گئی ان کے ادوار کے اندر اللہ پاک نے ان انبیاء کو بھیجا جنہوں نے آ کے ان کو اللہ پاک کی طرف بلایا بھی اور ان کی ابتدا جو ہے وہ انہوں نے توبہ سے کی۔ تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا کہ اور ہم نے آدم کو توبہ کے کلمات سکھا دیے۔ آج ہر مسلمان وہ کلمات عام زندگی میں بھی اور اپنی دعاؤں میں بھی انہیں ادا کرتا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی جو ان سے ہوئی ان کو توبہ کے کلمات سکھائے، ان کی توبہ کو قبول کیا اور عام انسانوں یعنی اولاد آدم کے لیے اللہ پاک نے پھر ان کے ادوار میں انبیاء کو بھیجا۔ لوگوں نے ان کے پاس آئے، آ کے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے، عہد کیے، کلمہ پڑھا۔ آج ہم جس چیز کو بیعت کے نام سے جانتے ہیں در حقیقت وہ توبہ ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ جب کسی انسان کے پاس یا کسی اللہ پاک کے ان ادوار میں انبیاء کے پاس اور آج لوگ جو ہیں وہ اولیاء کے پاس یا مشائخ کے پاس جا کے جو بیعت کرتے ہیں در حقیقت وہ توبہ ہے، جہاں سے اس کی روحانی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور موسٹلی لوگ جو ہیں وہ توبہ اور استغفار کو مکس کر جاتے ہیں۔ اس میں دیکھنے کی چیز یہ کہ توبہ عمل ہے، کرنے کا کام ہے، استغفار جو ہے وہ پڑھنے کی چیز ہے، تسبیح ہے۔ یعنی جب تک انسان اللہ پاک سے صلح نہیں کرتا تب تک اس کے استغفار پڑھنے کا کوئی فائدہ اسے حاصل نہیں ہوتا زندگی میں۔ کیوں کہ وہ ممکن ہے اس کے اوپر آنے والی کوئی مشکلات کو یا زندگی میں جو اس کے مسائل چل رہے ہوں اس میں انہیں آسانیاں مل جائیں، لیکن اگر ہم کہیں کہ روحانی زندگی کی ابتدا ہو جائے تو اس سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس انسان نے اللہ پاک سے صلح نہیں کی وہ سرکش ہے۔ اور اس کی سرکشی کی مثال جو ہے وہ بالکل ایسی ہے جیسے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو بیہیویئرز جو ہیں وہ دکھا دیے، ایک آدم علیہ السلام کا اور دوسرا غلطی جو ابلیس سے ہوئی ان سے بھی پہلے، جسے عزازیل جس کا نام تھا، کہ اس نے جب اس سے غلطی ہوتی ہے، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو اس نے کیا کہا اللہ تعالیٰ سے
کہ یا رب العزت میں تو ایسا تھا ہی نہیں، تو نے مجھے ایسا کر دیا ہے۔ در حقیقت یہ الزام اس کا اللہ کی ذات پر لگانے والا نہیں تھا، یہ اس کے اپنے کبر اور حسد کی بنیاد پر یہ کام تھا جو کہ اس نے بلیم کیا اللہ پاک پہ، تو نتیجے میں ملعون قرار پایا، اور آج تک وہ ویسا ہی ہے اور قیامت تک ویسا ہی رہے گا۔ تو آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوتی ہے تو آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کی نسبت اپنی ذات کی طرف منسوب کی کہ یا رب العزت ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، تو رحم فرما دے۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی، اور کسی بھی انسان کی اولاد آدم میں سے اللہ تعالیٰ نے جو بھی کسی بھی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ اسی تنہائی میں جہاں اس سے خطا ہوئی ہے وہ توبہ کر لے، کسی کو اس پہ گواہ نہ کرے، تو میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا۔ تو کوئی بھی انسان توبہ کر سکتا ہے، وہ تنہائی میں اپنے رب سے توبہ کر سکتا ہے، اپنے دل میں توبہ کر سکتا ہے، اور اگر وہ باقاعدہ روحانی زندگی کی ابتدا کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے کسی بزرگ ہستی کے پاس چلا جائے، مشائخ میں سے کہیں پہ چلا جائے، وہ وہاں پہ جا کے جہاں اس کا، کیونکہ یہ روح کا تعلق ہے، یہ روحانی تعلق ہے، اور یہ جہاں پہ روح قبول کرے کسی کو بھی، کسی سے اس کی محبت ہو جائے، تو وہاں پہ جا کے وہ اس کی اطاعت اختیار کر لے، اس کے ہاتھ پہ جا کے عہد کر لے، کلمہ پڑھ لے، تو اللہ پاک پھر اس کے لیے آگے روحانی زندگی اور اس کی جو منزلیں ہیں وہ اس کے لیے آسان کرنا شروع کر دیتا ہے۔